تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجلال. سبحان الله الذي لا يموت سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح بخاری کتاب الجمعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انصاری عورت سے میری غلامت النجارہ جامل علی آوازن اجلس علیہن اذا کلمت الناس کہ اپنے غلام کو حکم دے کہ وہ میرے لیے کچھ سیڑھیاں بنا دے تاکہ اس پر بیٹھ کر میں لوگوں سے خطاب کر سکوں. فامرت ہو تو اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا. فاملہا من طرفاء الغابۃ تو اس نے ایک ممبر بنایا غابہ کے جھاڑ سے درخت سے. فارسلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس عورت نے وہ ممبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو ہمارا بہا فوضیت ہاؤنا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ اس مقام پر رکھا گیا جس مقام پر رکھا تھا. ثم رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہا پھر میں نے حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اسی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی. مکبرہ ہو علیہا آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے. ثم رکع ہو علیہا پھر آپ نے رکوع کیا اور آپ ممبر ہی پر تھے. ثم نزل القہقرہ پھر آپ الٹے پاؤں واپس اتر گئے ممبر سے. فسجد فی اصل ممبر اور آپ نے سجدہ کیا ممبر کی جڑ میں. نماز باقی نماز تو آپ نے کھڑے ہو کر اسی پر پڑھی ممبر پر. سجدہ کرنے کے لیے آپ نیچے اتر آئے. ثم عادا پھر آپ دوبارہ ممبر پر چڑھ گئے. فلما فرغ اقبل علی الناس کہ جب آپ فارغ ہو گئے نماز سے تو لوگوں کی طرف آپ نے منہ کیا. وقال ایھا الناس آپ نے فرمایا اے لوگوں انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تم میری پیروی کرو یعنی مجھے اچھا دیکھ لو کہ نماز کس طرح سے پڑھتا ہوں اور ولتعلموا صلاتی اور تاکہ تم میری نماز کو سیکھ لو میری پیروی کرو اور میری نماز کو سیکھ لو. یہ اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. یعنی ممبر پر کھڑے ہونے کی وجہ بتائی آپ نے. اس وجہ کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ممبر پہ کھڑا ہوا جائے. نماز اگر پڑھنی ہے نماز سکھانے کے لیے تو ممبر پر کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ اب تو سب کو ویسے بھی آتی ہے. وہ زمانہ ابتدائی زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں سکھاتے تھے آپ کو اور عام لوگوں کو نماز سے واقف نہیں ہوتی تھی. نئے نئے لوگ اسلام لا رہے تھے. اب تو ہر چیز واضح ہو چکی ہے آپ لوگ نمازیں سیکھیں. لیکن یہ دیکھیے کہ نماز کا جو طریقہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. دیکھنا آپ کو یہ ہے کہ اس کی اہمیت کی خاطر نماز کو سکھانے کی خاطر اس کے طریقے کو سکھانے کی خاطر آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھی. اور اب کیا ہو گیا ہے کہ اب یہ کہتے ہیں نماز کا طریقہ اس کے بھی حصے بکھرے ہو گئے. کچھ فرائض ہیں کچھ واجبات ہیں کچھ سنتیں ہیں کچھ مستحبات ہیں. ان چار حصوں میں اس طریقے کو تقسیم کر دیا گیا ہے
اور پھر ہر فرقے کی نماز علیحدہ ہے. کسی کا کتنے فرائض، کسی کا کتنے فرائض، کسی کے واجبات ہیں، کسی کا ہے ہی نہیں، کسی کا سنت ہے، کسی کا 22 سنت ہے، کسی کا زیادہ یا کم. یہ تعداد ہی مختلف. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اس طرح نماز پڑھ لی بات چیزیں اپنی سنت کی تو اچھا ہے، ثواب مل جائے گا. اگر چھوڑ دی تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی. یہ بھی سب کچھ باتیں ہیں. تو اس طرح سے نماز کی جو طریقے کی اہمیت ہی ختم کر کے رکھ دی. اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا یہاں کیوں سے آپ نماز سے متنفر کرتے ہیں. تو پڑھتا تو ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہو کہ بہتر پڑھ تو رہا ہے. آپ نماز کا طریقہ اسے بتائیں گے تو وہ نماز سے متنفر ہو کے نماز چھوڑ دے گا. اس قسم کی باتیں بھی ہونے لگیں. مطلب یہ ہے کہ نماز کے طریقے کی اہمیت کو ختم کر دیا گیا اور نماز کو جس طرح چاہتے ہیں لوگ پڑھ لیتے ہیں. اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا، سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے سے نماز پڑھی. یہ کتنا بڑا بہتان ہے کہ اپنے مذاہب کو برقرار رکھنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ ہماری نماز کا طریقہ بھی صحیح ہے، ان کا بھی صحیح ہے، ان کا بھی صحیح ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ نماز ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے سے پڑھی ہے، ہمارا طریقہ بھی ثابت، ان کا بھی ثابت، ان کا بھی ثابت، اور سب مذہب صحیح ہے. برابر یہ سب مذاہب کو صحیح کہنا صرف اس لیے ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے باطل نہ ہونے پائے. ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے ان طریقوں میں سے جن طریقوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی تھی. یہ ہے دھوکہ اور فریب. اور میں اپنے مذہب کو بچانے کے لیے خیر یہ تو جان لیجیے کہ کون سا طریقہ صحیح ہے کون سا غلط، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کون سا غلط ہے. جو قرآن مجید اور احادیث کے مطابق نہیں ہے وہ غلط ہے، اور جو قرآن مجید اور احادیث کے مطابق ہے وہ صحیح ہے. یہ تو سیدھی بات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ان 5 طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان 5 میں سے کسی ایک کو مقرر نہیں کیا، کسی ایک کو اختیار نہیں کیا، 5 اختیار کیا پوری زندگی اپنے. تم نے اس سنت کی خلاف ورزی کیوں کی کہ ان 5 میں سے صرف ایک کو مقرر کر لیا اور باقی 4 کو چھوڑ کر؟ یہ ہے خلاف سنت. یہ نہیں. اگر 5 طریقے سنت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے کبھی اس طریقے سے کبھی اس طریقے سے کبھی اس طریقے سے، تو تم نے اس سنت کی خلاف ورزی کی. تم کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ کبھی اس طرح پڑھتے کبھی اس طرح پڑھتے کبھی اس طرح پڑھتے. معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ان کو نہ تو قرآن مجید سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے، ان کو اپنے مذہب سے تعلق ہے. مذہب جو بن گیا ہے اس کے مطابق پڑھیں گے اور اس مذہب کو بچانے کے لیے کہہ دیں گے کہ یہ بھی ان 5 طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. حالانکہ یہ ختم باطل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طریقے سے نماز پڑھی ہے. اور اگر کسی عمل پر کبھی کسی طریقے پر کبھی عمل کیا ہے اور اس کو بعد میں چھوڑ دیا ہے تو 2 طریقے نہیں بنیں گے، طریقہ ایک ہی رہے گا. اس لیے کہ چھوڑ دیا گیا وہ طریقہ باقی نہیں رہا. کانا جزن یقوم علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ممبر پر جب آپ تشریف فرما ہوئے ممبر بنایا گیا تو صحیح مسلم میں ہے کہ اس کی 3 سیڑھیاں تھیں. 3 سیڑھیاں، 3 سیڑھیوں کا ممبر بنایا گیا. اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے پاس آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اس سے سہارا لے کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. فلما وضع له المنبر سمعنا للجزء مثل اصوات الاشارے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ممبر رکھا گیا اور آپ اس پر تشریف لے گئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور وہ کھجور کا تنا جو تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کھجور کے تنے سے اس قسم کی آوازیں سنی جس قسم کی آوازیں وہ اونٹنی نکالتی ہے جب وہ 10 مہینے کی جاون ہوتی ہے. یہ اونٹی حاملہ ہوتی ہے 10 مہینے کی، اس وقت جس قسم کی آوازیں وہ نکالتی ہے اس قسم کی آوازیں اس تنے سے آ رہی تھیں اور وہ تنا رو رہا تھا. حتیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضا یدہ یہاں تک وہ روتا ہی رہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
منبر سے نازل ہوئے، اترے اور آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا، اس وقت وہ خاموش ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھڑے پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتب قائما ثم یقعد ثم یقوم کما تفعلون الآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے، پھر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی دو خطبے آپ دیا کرتے تھے، درمیان میں آپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آگے کما تفعلون الآن، جیسا کہ آج کل تم کرتے ہو ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ گویا آپ کے اس فعل کی نقل اس زمانے میں بھی ہو رہی تھی، اور وہ نقل در نقل ہوتے ہوئے یہ نسل بعد نسل آج تک چلی آ رہی ہے۔ تو یہ سنت کتنی محفوظ ہے، کتنی محفوظ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی حدیث کے الفاظ ہی متواتر ہوں، عمل جو ہے وہ عمل بتا دیتا ہے کہ کون سی حدیث جو ہے وہ کتنی محفوظ ہے۔ مسلسل عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا کرتے تھے کتنی محفوظ ہو جاتی ہیں حدیثیں، اس طرح عمل سے محفوظ ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو عمل ہوا ہے یہ مسلسل عمل ہوا ہے۔ اگر کبھی چھوڑی گئی ہے، کسی قوم نے چھوڑ دی ہے، تو علماء خاموش نہیں بیٹھے ہیں بلکہ ان کے خلاف آوازیں اٹھی ہیں، کتابیں پر کتابیں لکھی گئی ہیں، محدثین نے باب باندھے ان کے خلاف۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی سنت چھوڑ دی گئی ہو اور تمام امت جو ہے خاموشی سے دیکھتی رہی، خاموش تماشائی بن گئی۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھ لیا کرتے تھے، دلیل تو اب تک پیش نہیں کی گئی۔ عام دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ باندھ لیا کرتے تھے، تو انہوں نے دلیل کیا پیش کی کہ یہ بھی کھڑا ہونا ہے، یہ بھی کھڑا ہونا ہے رکوع کے بعد بھی، لہٰذا اس میں بھی ہاتھ باندھنا چاہیے۔ اور دوسرے اور کچھ صاحب اٹھے، انہوں نے کہا دیکھیے عید کی نماز میں یہ خطبہ ہے، درمیان میں بیٹھنا نہیں ہے بیٹھنا۔ انہوں نے یہ حدیث پیش کر دی صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جایا کرتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس کو عید پر بھی منطبق کر دیا کہ عید کے لیے ایسے کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ جمعہ کے متعلق ہے، اس کو عام کر دینا کہ جب خطبہ دیا جائے جب درمیان میں بیٹھ جانا چاہیے، یہ ثابت ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ جو چیز جس طریقے سے ثابت ہے وہ عملاً چلی آ رہی ہے متواتر، اور وہ نقلاً بھی آ رہی ہے۔ عید کے خطبے کے ساتھ درمیان میں بیٹھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس صحیح بخاری کی حدیث کو جو عام ہے جمعے کے متعلق اس کو یہ دلیل بناتے ہیں، دلیل بنتی نہیں، اس لیے کہ اس سلسلے میں صاف احادیث آئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ دوسرا باب ہے باب استقبال الناس الامام اذا خطب، کہ امام کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا چاہیے جب وہ خطبہ دے، تو امام کی طرف منہ کر لینا چاہیے۔ اور یہ صحابہ کرام کرتے تھے، عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق بھی موجود ہے کہ یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ نعیم بن حماد نے اپنے نسخے میں روایت کیا ہے، اور امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے اپنی سنن میں۔ ان کے افعال نمازیں پڑھتے رہا کرتے تھے، لیکن جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوتے بعد تشریف لاتے، نمازیں ختم کر دیتے اور امام کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر لیا کرتے۔ تو یہ بھی ہمیں طریقہ چلا آیا ہے، جب امام یا خطیب جو ہے خطبہ دیتا ہے تو اس وقت سب لوگ اس طرف منہ کر لیتے ہیں، وہ کر کے متوجہ ہو کر سننا چاہیے، نمازیں ختم کر دینی چاہیے، پھر نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات یوم علی المنبر وجلسنا حوله، یہ تو جمعہ کا ذکر تھا، عام خطبات جو بیٹھ کر ہوں یا کھڑے ہو کر ہوں، ان تمام خطبات میں خطیب کی طرف منہ کر لینا چاہیے۔ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ بیٹھ گئے آ کر، اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے،
چاروں طرف بیٹھ گئے آپ کی باتیں سننے کے لیے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں دخلت علی عائشہ والناس یصلون، میں عائشہ کے پاس آئی، یہ ان کی بہن چھوٹی، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آئی اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے. وہ نماز تھی سورج گرہن کی. فقلت ما شان الناس، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، یہ کیا کیفیت ہے، کیوں نماز پڑھ رہے ہیں بے وقت؟ کہ نماز کا وقت نہیں تھا اور نماز ہو رہی تھی. واشارت برأسها الى السماء، تو حضرت عائشہ نے اپنے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. میں نے بتایا کہ آسمان میں کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے، سورج میں گرہن لگ گیا ہے. تو کل تو آیت، میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے کہ سورج گرہن چاند گرہن کی نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ نشانیاں دکھاتا ہے، آگے تفصیل سے باتیں آئیں گی کہ یہ آیتان من آیات اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے دو نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. یہ خوف عباد اللہ، ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرایا کرتا ہے. یا جب کبھی تمہیں سورج گرہن چاند گرہن نظر آئے فضل الصلاۃ سے، تو نماز کی طرف گھبرا کر تیزی کے ساتھ آ جاؤ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، استغفار پڑھو، صدقات دو. یہ سب حدیث میں آگے آئے گا. معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں آئیں گے، گرہن چاند گرہن سورج گرہن. اسی لفظ کو استعمال کیا حضرت اسماء نے اور کہا آیتن، کیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ اشارت بے راسیہ نام تو انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کر دیا کہ ہاں نشانی ظاہر ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا، اسماء فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل نماز پڑھائی، بہت لمبی نماز. حتی تجلانی الغش، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی ان پر، اور کچھ بیمار بھی تھی. ولا جنبی قربۃ فیہا ماء، میرے قریب میں ایک مشکیزہ تھا، اس میں پانی تھا. ففتحتها فجعلت اصب منها على راسي، میں نے اس کا منہ کھولا اور اس میں سے پانی لے کر اپنے سر پر ڈالنے لگی. سر پر پانی اس لیے ڈال رہی تھی کہ بے ہوش ہو کر نہ گر جائیں، کیونکہ نماز بہت لمبی ہو گئی تھی. فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد تجلت الشمس، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور سورج صاف ہو گیا تھا. فخطب الناس، تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا. وحمد اللہ بما هو اعلم، اور اللہ کی تعریف بیان کی جیسا کہ اس کی تعریف کا حق ہے، یعنی خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی. یہ الفاظ جو ہیں حمد اللہ بما هو اعلم، یہ الفاظ اکثر آتے رہتے ہیں. حمد اللہ و اثنا علیہ ہے، یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول خطبہ دیتے تھے تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے جیسا کہ اس کا حق بیان، اور اس کی ثنا بیان کیا کرتے تھے. تو حمد و ثنا سے خطبہ شروع ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا خوب بیان کیا کیجیے آپ، اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا کیجیے. یہ بھی خطبے کا ایک جز ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تشہد ہے، کلمہ شہادت، اور اس کے بعد اما بعد کہہ کر آپ جو چاہتے ہیں. یہ اما بعد ہی کا وہ مضمون چل رہا ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں اما بعد کہا کرتے تھے، یعنی حمد و ثنا اور کلمہ شہادت کے بعد اما بعد کہنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد وَلَّذَيْتَ نِسْوَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ فَانْتَفَعْتُ إِلَيْهَا لِأَسْكِتَهُنَّ، اور کچھ انصار کی عورتیں باتیں کرنے لگیں تو میں نے ان کو طرف اشارہ کیا کہ وہ خاموش ہو جائیں. تو قلت لعائشة ما قال، وہ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت عائشہ سے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. قالت ما من شيء لم اكن اريده الا وقد رايته في مقام هذا حتى الجنة والنار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت سی باتیں فرمائیں. ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ جتنی چیزیں میں نے اب تک نہیں دیکھی تھیں وہ اس وقت میں نے دیکھ لی، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ بھی میرے سامنے کر دی گئی اور میں جنت دوزخ کو نماز میں دیکھ رہا تھا. وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مثل قریب من فتنة المسیح الدجال ہے. اور آپ نے یہی فرمایا کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی، اور ایسی آزمائش ہوگی جیسی آزمائش کے دجال کے فتنے سے ہوگی. یہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی. یوٹا احدکم فیقال لہ، تم میں سے ایک شخص کے پاس لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کیا چیز لائی جائے گی، مذاق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو لایا جائے گا یا آپ کو کوئی شبیہ پیش کی جائے گی یا کیا کچھ ہوگا. اور اس سے کہا جائے گا قبر والے سے ما علم کا بحاظ رولے، انصاف کے متعلق تمہارا کیا ہے علم ہے، تم کیا جانتے ہو. یعنی اشارہ کر کے بتایا جائے گا ما علم کا بحاظ رولے، تمہارا ان کے متعلق کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ قَالَ الْمُوقِنُ، تو مومن یا موقن یقین کرنے والا اللہ تعالیٰ پر، ایمان لانے والا اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، وہ کہے گا ہو رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نام بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جان بالبینات، یہ ہمارے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تھے. والہدیٰ، ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے تھے. فآمنا، ہم ایمان لائے آپ کے لائی ہوئی ہدایت پر. وجبنا، اور ہم نے اس کو قبول کیا، اس پر عمل کیا. واتبعنا، اور ہم نے آپ کی اس ہدایت کی پیروی کی جو آپ لے کر آئے تھے. وصدقنا، اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لائے، اور جو شریعت اور ہدایت آپ لے کر آئے تھے، کھلے دلائل آپ کو لے کر آئے تھے، آپ لے کر آئے تھے، ان کو ہم نے تسلیم کیا اور اس کی پیروی کی. وقالوا له نم صالحا، تو اس قبر والے سے کہا جائے گا اب تم آرام کے ساتھ سو جاؤ. نم صالحا، آرام کے ساتھ سو جاؤ. اور ترمذی کی حدیث میں کچھ اور بھی زائد ہے، نم کا نومت العروس، اتنے آرام سے سو جاؤ، اس طرح سو جاؤ جس طرح سے کہ دولہا دلہن سو. عروس کا لفظ ہے، عروس عام اصطلاح میں تو یہ دلہن کو کہتے ہیں، عربی زبان میں عروس کہتے ہیں دولہا کو. اس کا اطلاق دلہن پر بھی ہو جایا کرتا ہے. دولہا دلہن جس طرح سے آرام سکون چین سے سوتے ہیں خوشی کے ساتھ، اس طرح تم سو جاؤ. بیان میں سمجھنا چاہیے تم آج اس طرح سو رہے ہو جس طرح ایک دولہا سوتا ہے، شراب کے ساتھ، خوشی اور آرام کے ساتھ. قد كنا نعلم ان كنت لمؤمنا به، ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تم ان پر ایمان لائے تھے. ہمیں تو پہلے علم تھا. پوچھنا تو ایک ضابطے کی خانہ پوری ہے. اللہ تعالیٰ پر سب علم ہوتا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں انسانوں کے لیے، اور وہ انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہیں. تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے سوالات کرنے کی. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ قَالَ الْمُرْتَابُ، اور منافق یا آپ نے فرمایا مرتاب، شک میں رہنے والا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے یا نہیں تھے، شک میں پڑا. وَقَالَ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَٰذَا الرَّجُلِ، اس سے بھی کہا جائے گا کہ ان شخص کے متعلق تمہارا کیا علم ہے. فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ کہے گا مجھے تو کچھ معلوم نہیں. سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ، میں نے لوگوں کو سنا کہ کہا کرتے تھے، میں بھی کہنے لگا. ایک منافق آدمی لوگوں کو کہتے سنا کہ اللہ کا رسول نہیں ہے، میں بھی کہنے لگا اللہ کا رسول نہیں ہے. یا یہ کہ لوگوں کو سنا تھا میں نے کہ رسول کہتے ہیں، میں نے یقین تو کیا نہیں، کہنے لگا. وہ زبان سے وہ کہنے لگا، وہ منافق سے زبان سے کہتا، دل سے نہیں کہا کرتا.
تو بات یہ کہ جو کچھ سنا تھا میں نے کہہ دیا، ایمان نہیں تھا میرا کچھ. ذکرت ما یغلظ علیہ، پھر انہوں نے بیان کیا کہ اس پر اس کے جواب میں جو سختی کی جائے گی وہ بیان کیا، یا اس پر جو عذاب ہوگا قبر میں وہ عذاب انہوں نے بیان کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر عذاب قبر کا ذکر آ گیا تو تھوڑا سا آپ کو بیان کر دوں. یہ جو کچھ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ہیں یہ قبر میں ہوتے ہیں. اور کس قبر میں ہوتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا، کوئی وضاحت اس کی نہیں کی، لوگوں کو اسی حال میں چھوڑ دیا جس حال میں وہ تھے، جو گمان ان کا تھا اسی گمان میں انہیں چھوڑ دیا اور کوئی وضاحت نہیں کی. اس لیے کہ جب قبر ایک ہو تو ہر انسان کا گمان یہ ہوگا کہ اسی قبر کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور اس قبر کے متعلق نہیں کہا جا رہا، حالانکہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی قبر کے متعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی چاہیے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے تھا کہ لوگوں کو غلط فہمی سے بچاتے اور یہ فرما دیتے واضح طور پر کیا یہ عذاب قبر، فتنہ قبر اور یہ منکر نکیر کے سوالات جوابات، قبر میں زندہ ہونا اور جانا، یہ اس قبر کے ساتھ نہیں بلکہ ایک قبر اور ہے. اس قبر کا ذکر نہ قرآن مجید میں کہیں آتا ہے اور نہ احادیث میں کہیں آتا ہے. تو اب کس طرح سے ہم سمجھ لیں کہ ایک قبر اور بھی ہے جہاں عذاب قبر ہوتا ہے؟ اس قسم کے اشکالات پیدا کر کے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس قبر میں عذاب ہوتا رہے تو اس قبر میں جب ہم قبر کھول کر دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ نظر نہیں آتا، عذاب نظر نہیں آتا، ہڈیاں نظر آتی ہیں، ہمیں جسم نظر نہیں آتا. تو یہ ہے اشکالات. انہیں کیا نظر آئے گا؟ ان کو اللہ تعالیٰ دکھائے تو نظر آئے. جب اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ان چیزوں کے اوپر اور اس عالم کا نام ہی رکھ دیا عالم برزخ کہ پردہ ہے، وہ جب پردہ ہی ڈال دیا تو نظر کیا آئے گا؟ یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں بات جن کو آپ محسوس تو کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے. کہاں چلی جاتی ہیں آپ کی آنکھیں؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے آپ؟ انسان کو بینائی دی گئی ہے لیکن اس کی بھی ایک حد مقرر ہے کہ کس حد تک وہ دیکھ سکتا ہے، کتنی چھوٹی چیز ہوگی اس کو دیکھ سکے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خود بین سے دیکھ سکتا ہے آدمی، میں نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی؟ جب بینائی موجود ہے تو نظر آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دکھانا نہیں چاہتا. بہت سی کرنیں ایسی ہیں نظر نہیں آتی مگر وہ اپنا کام کرتی ہیں، جسموں میں داخل ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن وہ کرنیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ جس چیز کو دکھانا چاہے وہ چیز دکھائی جاتی ہے اور جس چیز کو دکھائی دینا چاہے قرآن مجید میں ہے نا، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے جان نکالتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے جاتے ہیں، ان کے چہروں پر بھی مارتے جاتے ہیں. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ ان کا مارنا دکھائی دیتا ہے. جب ان کا مارنا دکھائی نہیں دیتا تو عذاب قبر کیسے دکھائی دے گا؟ قرآن مجید کا بھی انکار کرو، اس کا انکار نہیں کرتے اس لیے کہ فوراً فتویٰ لگ جائے کافر ہو گئے. ان کا مطلب یہ ہے کہ جب حدیث کا انکار کرتے رہیں گے لوگ مومن سمجھتے رہیں گے، اور یہی غلط فہمی ہے عام لوگوں کی. اور وہ بہت فریب ہے یہ کہ عام لوگ ان لوگوں کو کیونکہ نام رکھ لیا اور انہوں نے غلام احمد مسلمانوں کا نام، لہٰذا جب تک وہ رام چندر نام نہ رکھے یا جارج ایسا نام نہ رکھے اس وقت تک انہیں مسلمان ہی سمجھتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں حدیث کا انکار جو ہے وہ کفر نہیں ہے. عام لوگوں کی غلط فہمی دور ہونی چاہیے. حدیث کا انکار بھی کفر ہے جس طرح سے کہ قرآن مجید کا انکار کفر ہے. اگر حدیث نہ ہو تو آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. کہاں ہے قرآن مجید 5 وقت کی نماز؟ آپ حدیث نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ کس وقت کیا جائے؟ اس قسم کی ایک نہیں بہت مثالیں ہیں. تو قرآن مجید خاموش ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرتے ہیں اس کی. سارا اسلام جو ہے ختم ہو کر رہ جائے گا اور وہ اسلام آپ کے ساتھ آ جائے گا جو آج کل کے منکر حدیث پیش کرتے ہیں کہ نماز ہے نہ کچھ ہے.
اور وہ صلاۃ کے معنی بھی کرتے ہیں اشتراکیت. اشتراکیت جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ تو نظام اشتراکیت، نظام ربوبیت جس کا نام رکھا ہے. کمیونزم کہنے کے بجائے نظام ربوبیت جس میں ہر شخص کو روٹی کپڑا اور مکان مل جائے، یعنی کمیونسٹ گورنمنٹ. یہ تو نام ہے صلاۃ، ترجمہ ہے صلاۃ کا. اب آپ کو اصل اسلام کہاں ملے گا؟ ان حالات میں لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں اور غلط فہمی اترا رہتے ہیں کہ یہ شاید حدیث کا انکار کر رہا ہے، قرآن مجید کا انکار تو نہیں کر رہا لہٰذا یہ مسلم ہے. نہیں، وہ حدیث کا انکار کرتے بھی غیر مسلم ہو گئے. اس غلط فہمی کو دور کرائیں آپ اور عام لوگوں کو بتائیں کہ حدیث کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، اس لیے کہ بغیر حدیث کے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور یہ عجیب و غریب بات ہے. انہیں کے دست راست غلام احمد کے دست راست ڈاکٹر بشارت اللہ، وہ اس سے الگ ہو گئے، اس کی زندگی میں الگ ہوئے اور انہوں نے اپنے اخبار میں نکالا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید کی تشریح آج 14 سال کے بعد پرویز کرتا ہے تو وہ تو صحیح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریح کرے قرآن مجید کی تو وہ صحیح نہیں ہے. ان کا اپنا دست راست ان سے الگ ہو گیا اور بڑا افسوس کے ساتھ اظہار کیا کہ پرویز جو کچھ کہتا ہے اس کا ثبوت نہیں دیتا، ویسے ہی اپنے آپ کا. یہ سب ان کے اخبار میں شائع ہوا. بہرحال یہ کہ ان کے پاس دلائل کچھ نہیں ہوتے، یہ قرآن مجید کو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. یہ کس نے کہا تھا ہم سے کہ اللہ کی کتاب ہے؟ آج کوئی شخص کوئی کتاب لکھے اور کہہ دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. پہلے آپ یہ گئے آپ رسول مانیں اور پھر تب آپ مانیں گے. اگر رسول مان لیں گے اس کو تو اس کے بعد مان لیں گے آپ، اور رسول نہیں مانا تو آپ کہیں گے تو جھوٹے ہوئے، اللہ کی کتاب نہیں. لیکن کیونکہ رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا اور اگر جھوٹا ہو تو نبی نہیں ہو سکتا، لہٰذا ماننا پڑتا ہے کہ رسول سچا، لہٰذا اس کا قول سچا، لہٰذا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب. قرآن مجید کو بھی ہم مانتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے قول سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے ہم قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ یہ تو میری تصنیف ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے، تو پھر بھی آپ مان لیتے اللہ تعالیٰ کی کتاب؟ نہیں مانتے. کیونکہ اگر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے حالانکہ آپ فرما رہے ہیں میری تصنیف ہے، تو اس کے معنی یہ کہ آپ پھر جھٹلا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ تو کہہ رہے ہیں میری ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کی. تو اس قسم کے دعوے اور بھی کر سکتے ہیں، بات شاعر بھی کر سکتے ہیں. انسان میں جو کلام لکھا اللہ اس کے مقابلے کا کوئی نہ نہیں سکتا، لہٰذا یہ آپ ماننا پڑے گا آپ کو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے. ہو سکتا ہے ایسا؟ مگر بات حقیقت کیا ہے کہ کہنے والے کی صداقت اصل چیز ہے. پہلے یہ کہو کہ آپ سچے ہیں. سچا کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سچا کوئی نہیں ہو سکتا. اور جب وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو آپ بھی مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. مان یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ماننے کے لیے بھی حدیث کی اس بڑی سخت ضرورت ہے. تو جن لوگوں نے حدیث کو چھوڑا اور قرآن کے معنی کیے ہیں انہوں نے دین کو بدل ڈالا. یہی صورت یہاں پیش آئی کہ قرآن مجید میں تو کہیں ذکر نہیں ہے عذاب قبر کا، لہذا ہم عذاب قبر کو کیوں مان لیں؟ قرآن مجید اب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عذاب قبر کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیت لائیں اور وہ دلائل پیش کریں اور احادیث کو سہارا دیں، اور اس طرح سے ہر مسئلے کے سلسلے میں قرآن مجید کی اشارت پیش کی گئی ہے اور احادیث کو سہارا دیا گیا ہے. لیکن یہ حقیقت میں ایمان نہیں ہے کہ قرآن مجید تائید کر دے تو حدیث حدیث ہے، اور قرآن مجید تائید نہ کرے تو حدیث حدیث نہیں ہے. یہی کفر کی علامت ہے. قرآن مجید کی میں تائید ہو اس کی یا نہ ہو، اگر وہ حدیث ہے تو ماننا پڑے گا. ہمیں کسی تائید کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خود حقیقت ہے اور وہ خود تائید ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے تائید کی. یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے خلاف نہ ہو، مگر یہ کہنا کہ حدیث کے لیے قرآن مجید کی تائید کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں. اگر 5 وقت کی نماز قرآن مجید میں نہیں ہے کوئی تائید کی ضرورت نہیں ہمیں آیت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے حقیقت ہے، ہم مانیں گے، ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں. اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے کہ نماز میں قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے تو قرآن مجید سے اس کی شہادت نہیں ملتی، لیکن ہم مانیں گے اس لیے کہ حدیث جو ہے وہ حجت شرعیہ ہے ہمارے کی. ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صرف اسی حدیث کو مانیں جس حدیث کی تائید میں قرآن مجید کی آیت ہو. نہیں، ہم 2 حجت مانتے ہیں، 2 حجتیں.
ایک ہے قرآن مجید وہ حجت شرعیہ ہے، ایک ہے حدیث وہ حجت شرعیہ ہے، دونوں حجت شرعیہ ہیں، دونوں ماخذ قانون ہے۔ ہم صرف ایک کو ماخذ قانون نہیں مانتے کہ اس کے دوسرے کے ثبوت میں ہم ایک اور دلیل پیش کریں۔ تو اس چیز کو بھی نکال کر پھینک دیجیے کہ ہم لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت تلاش کریں، قرآن مجید کی آیت تلاش کریں، حدیث سے ثبوت نہیں، صاف کہہ دیجیے کہ ہمیں قرآن مجید کی آیت تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی آیت پر ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، چاہے قرآن مجید میں ہو یا نہ ہو، یہ ہے ایمان کی علامت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں ہی فرمایا ہے۔ بہرحال یہ کہ عذاب قبر کے سلسلے میں کچھ باتیں کرنی تھی آپ سے اور وہ رہ گیا، اور انشاءاللہ اس مضمون کو جاری رکھوں گا آئندہ بھی، اور بتاؤں گا کہ عذاب قبر کون سی خبر میں ہوتا ہے، اور جو اشکالات یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ ان اشکالات کی کیا حقیقت ہے، یہ سب آپ کو واضح کروں گا اپنے حاجات کو۔ ہاں جی، یہ کچھ سوال ہے کہنا۔ بہت لوگ دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی، بڑا مہربانی قرآن حدیث کی روشنی بتائیں کہ اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے بھائی ادعونی استجب لکم، تم دعا کیا کرو میں قبول کروں گا، ہے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا، تو قبول تو ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کون سے فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب کوئی پکارنے والا دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لیا کرتا ہوں۔ تو اب یہ دونوں آیتیں سارے دعا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اب دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط ہے، یعنی قرآن مجید کی آیتیں صحیح نہیں ہیں، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر احادیث میں یہ بات ہے کہ یہ دعا کرو، اس دعا کے پڑھنے سے دعا قبول ہو جائے گی، ایسا کرو دعا قبول ہو جائے گی، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو ہم یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا، تو وعدہ اگر پورا نہیں ہوتا تو اس میں دونوں برابر ہیں، قرآن مجید بھی برابر ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ وعدہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، اور اگر حدیث میں یہ بات ہے دعا قبول نہیں ہوتی تو دونوں وعدے پھر آپ کہیں کہ دونوں وعدے غلط نکلے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر حدیث کا انکار کرو، سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ ان لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی کہ حدیث کا انکار کرے، وہ قرآن مجید کا انکار کرے، لہٰذا وہ کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح ہوتی تو یہ وعدہ جو کیا تھا ہم سے پورا ہوتا، تو وہ قرآن مجید کی آیت کے متعلق کیا کہنا ہے۔ بہت حقیقت یہ ہے جو مسند امام احمد کی صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا جب بندہ کرتا ہے تو 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے مسئلے کے مطابق یا تو اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اور جو کچھ وہ مانگتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور نہیں تو کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے اس کی تو دعا کی ضرورت، اور اگر ان دونوں کاموں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو وہ ذخیرہ یا آخرت بن جاتی ہے۔ یہ 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے۔ ہاں جی، امام کے ساتھ 3 رکعتیں ادا کرنے کے بعد جب مقتدی کھڑا ہوا تو فجر کرے گا یا نہیں؟ 3 رکعتیں ادا کرنے کے بعد، 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد تو ہے رفع دین، تیسری کے بعد نہیں ہے۔ ایک اور سوال رہ گیا، کیا مردہ پیدا ہونے والے بچے کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، اور کیا اس کو غسل دیا جائے گا؟ اور غسل بھی دیا جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی ابو داؤد کے حوالے سے، اور اس کو آپ دیکھ لیں منہاج المسلمین میں سب کی دیا ہوا بھائی۔ کوئی شخص مسلم ہوا اور وہ اپنے بیٹوں سے نفرت یا بغض اللہ کے لیے نہ رکھے، وضو میں داڑھی کا خلال کرنا فرض ہے، مگر جن حضرات کی داڑھی نہ ہو یعنی وہ داڑھی رکھتے ہو تو کیا ان کا وضو مکمل ہو جائے گا؟ تو جو کیا سوال کیا، اب داڑھی میں رکھنے والے جو ہیں کوئی سوال سے ناراض ہوں گے، ناراض کیوں بھائی؟ یہ بھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، اس کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو آخر کب تک آپ اس فریم میں رہیں گے کہ کیا اس کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے؟ اس کے بغیر اسلام تو ہے لیکن نامکمل ناقص اسلام ہے، تو کیوں آپ کامل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوتے؟ اور آپ مسلم بھی بن گئے، اسلام کا دعویٰ بھی ہے، جماعت المسلمین پر منسوب بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی اگر داڑھی میں رکھیں تو آپ جماعت کو بدنام کریں گے نہیں؟ آپ جماعت کے خیر خواہیں تو آپ جماعت کو بدنام کیوں کرتے ہیں؟ داڑھی آج ہی سے رکھ لیجیے بھائی۔ آپ جن لوگوں نے ایک یہ ہے، جن لوگوں نے ان کی داڑھی نہیں ہے، خلال کرنا تو بہرحال ٹھیک ہے وضو میں ضروری، لیکن اب جن کے داڑھی نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ خود سوچیں کہ ایک سنت کے تاریخ بن رہے ہیں، وہ اگر وہ داڑھی ہوتی تو وہ خلال کرتے اور اس کا ثواب ان کو ملتا،
کوئی شخص مسلم ہو وہ اپنے بیٹوں سے نفرت یا بغض اللہ کے لیے نہ رکھے، جبکہ وہ غیر مسلم بے نمازی ان کی بیوی بے پردہ رہتی ہو، بلکہ ان کی غیر شرعی تقریبات میں بھی شرکت کرے، جیسے سالگرہ وغیرہ، اور وہاں پر بیٹوں کے اثار پر کیا بنوائے، اور اپنی اس بیٹی جو مسلم سے ہو اسے بھی وہاں لے جائے اور ان کے گھر کئی کئی دن رہنے کے لیے چھوڑ دے، جبکہ ان کے گھر میں اللہ کے حکم خلاف ورزی ہو۔ مذہب مسلمین میں کچھ افراد ایسے بھی نماز پڑھنے آتے ہیں جو اپنے کو غیر مقلد کہتے ہیں، غیر مقلد جماعت کو ہر غیر مقلد کا مطلب ایسا کہ کوئی کہے میں غیر پاگل ہوں، غیر دیوانہ ہوں۔ مقلد کا مطلب اچھا تھوڑی کہ اس کے ساتھ غیر لگایا جائے، قطن ہم کہیں کہ ہم مقلد بھی نہیں ہیں، غیر مقلد نہیں ہیں، مسلم ہیں۔ یہ غیر مقلد کیا ہے؟ یعنی غیر پاگل، غیر کافر، غیر مشرک، کیونکہ لفظ ہے۔ ہم جماعت کو ہر جانتے ہیں تو آئیے یا دوسرا حق بتائیے، دوسرا حق بتائیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حق تو ایک ہی جماعت کے ساتھ بنانا، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، تو دوسری جماعت تو حق پر نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کو حق پر جانتے ہیں اور دوسری کو حق پر جانتے ہیں، یہ بھی حدیث کے خلاف ہے نا۔ ایک ہی جماعت حق پر ہوگی، دو نہیں ہو سکتی۔ اب یا تو اسے ناحق پر سمجھیے اور یا اسے ناحق پر سمجھیے۔ اسے ناحق پر سمجھتے ہیں تو کیوں نہیں آتے یہاں پر؟ اور اگر اسے ناحق سمجھتے ہیں تو میں آتے کیوں؟ یہ بات ٹھیک ہے، یک طرفہ یک رنگی ہو جانی چاہیے۔ اور میں صاف صاف کہتا ہوں دوسری جماعتوں کے پاس اسلام نہیں ہے، خود ساختہ ان کے پاس مذہب ہے، انہوں نے اپنے مذہب کو بنایا ہے قیاسات، اجتہادات اور فتووں کے ذریعے سے، اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے۔ یہاں پر دلائل قرآن مجید سے حدیث سے نہیں ہوتے۔ ہماری کوئی کتابیں ایسی نہیں ہیں جس میں دلائل نہ ہو ہر مسئلے کے، وہاں دلائل کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اٹھا کر دیکھ لیجیے ہدایات، در مختار اور فتاوی علمگیری، فتاوی تاجہ رکھانیاں، فتاوی قاضی خان، فتاوی شامی، سب اٹھا کر دیکھ لیجیے، فتاوی علمی اٹھا کر دیکھ لیجیے، کچھ نہیں ملے گا کہیں بھی آپ کو دلیل مل جائے، وہ بات دوسری ہے۔ کامل طور پر اسلام صحیح اور صحیح دین آپ کو حاصل کرنا ہے تو جماعت المسلمین کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ یہی حق ہے، اس کی طرف آئیے، کیوں نہیں آتے؟ اچھا بات، جماعت ہم جانتے ہیں لیکن امیر سے بیعت کو ناجائز سمجھتے ہیں، جائز نہیں سمجھتے، جائز، مگر حکمراں بھی یعنی خلیفہ کی بیعت بھی جائز سمجھتے ہیں۔ بات یہ کہ ایک زمانے سے ایک مسئلہ چل رہا ہے بیعت کا۔ دہلی میں ایک صاحب تھے عبد الوہاب صاحب، اور وہ شاگرد تھے مولوی محمد نذیر حسین صاحب کا، محدث دہلوی کے۔ نذیر حسین صاحب کا وہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن نذیر حسین صاحب بہرحال یہ پڑھا کسی کتاب میں اس متعلق ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا رویہ کو ٹھیک نہیں معلوم تھا عبد الوہاب کا۔ وہ انہوں نے جماعت الحدیث اختیار کی، اپنا نام رکھا غرباء الحدیث عبد الوہاب صاحب، اور ان کے پوتے آج کل امام ہیں عبد الرحمان صاحب، بہرحال ایک جماعت کا سلسلہ ہے۔ جب انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ میں امام اور میری جو بیعت نہیں کرے گا اس جانب کی موت پڑے گا، تو اس سلسلے میں عام اہل حدیث کا حال یہ رہا کہ انہوں نے انکار کر دیا اس بات کا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، اس لیے آپ حکمراں نہیں ہیں، خلیفہ نہیں۔ اور یہ ایک مسلسل ایک کشمکش جاری رہی ان دونوں جماعتوں میں، غرباء حدیث اور دوسری جماعتوں میں یہ مسلسل رہی۔ وہ انہیں کافر اور مرتد کہتے رہے، بلکہ جب مولوی اسلام اللہ صاحب کا انتقال ہوا تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جاہلیت کی موت پڑے ہیں، مگر بیعت نہیں کی تھی انہوں نے۔ ان کی ضد ایسی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اصل مسئلے کا انکار کر دیا کہ بیعت غیر خلیفہ کی ہے ہی نہیں، اور یہ ضد آج تک چلی آ رہی ہے۔ ان کی ضد کا نشانہ ہم بھی بنے ہوئے ہیں، اور یہاں بھی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو شخص بیعت کرتا ہے تو بیعت کرے صرف خلیفہ کے ہاتھ پر، باقی جس شخص کے پاس حکومت نہ ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ غالباً صحیح مسلم کی حدیث بھول جاتے ہیں یہ، جس میں خلیفہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ومن ماتا لیسا فی عنقہ بیعۃ ماتا میتۃ جاہلیۃ، یہی عبد الوہاب صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو شخص مر جائے اس حالت میں کہ اس کی گردن میں بیعت نہ ہو، یہ بات امیر کی بیعت نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہو۔ اس میں نہ اقتدار کا ذکر ہے نہ غیر اقتدار کا ذکر ہے،
ہر امیر کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے. لہٰذا یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ امیر کو جب آپ نے امیر تسلیم کیا ہے تو آپ یہ بھی عہد کریں کہ آپ اس کی اطاعت کریں گے. یہ عہد جو ہے اسی کا نام ہے بیعت. بیعت کے خلاف بے معنی خرید و فروخت، یعنی آپ بک جاتے ہیں، آپ بک جاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کا ہاتھ دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بیعت کر رہے ہیں، یعنی بک رہے ہیں آپ کی اطاعت پر، آپ اطاعت کرتے رہیں. اور جب وہ اس طرح بک جائیں گے اور اطاعت کریں گے تو اس کے بعد ہی جماعت ترقی کر سکتی ہے، اس طرح نہیں کر سکتی. جس جماعت میں تنظیم نہ ہو وہ جماعت ترقی نہیں کر سکتی، اور جس جماعت میں اطاعت نہ ہو وہاں تنظیم نہیں ہو سکتی. تنظیم کی اصل جان جو ہے اطاعت جانی ہے. اگر اطاعت جانی نہیں تنظیم بیکار ہو کر رہ جائے گی، چل نہیں سکتی آگے. بیعت کرنی چاہیے اور اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ یہ سمجھے اپنے آپ کو بک چکا ہوں اور میں امیر کی اطاعت کروں گا. ورنہ وہ ایک بے ناتا بیل ہے، چلا جا رہا یہ چاہے اسے کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے کون کھینچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.